السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو اتنا بڑا وجود عطا کیا ہے، اس وجود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بڑے بڑے عجائبات اور بڑی بڑی نشانیاں انسان کے جسم کے اندر رکھی ہیں۔ اگر انسان ان نشانیوں اور ان چیزوں کے اوپر اگر غور و فکر کرے گا اور انسان اپنی طرف دیکھے گا تو یقیناً وہ اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو اپنے اندر موجود پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اس جسم کے اندر بہت سارے جوڑ رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر بڑے بڑے اعضاء بنائے ہیں۔ انہی اعضاؤں میں سے آج آپ کے سامنے 12 پارٹوں کا 12 اعضاؤں کا آپ کے سامنے ذکر کرنا مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر آپ قدرت دیکھنا چاہیں تو اپنی ذاتوں میں غور و فکر کر کے اپنے رب کی ذات اور اس کی قدرت کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ وفی انفسکم، تمہاری ذاتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمتیں ہمیں عطا فرما رکھی ہیں، جس کو ہم اپنے دماغ سے اپنی آنکھوں سے سمجھنے کی کوشش کریں یقیناً سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ میرا مقصد آپ کے سامنے انسانی جسم کے 12 ایسے اعضاء کہ جن اعضاء کے ذریعے سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار بھی بن سکتے ہیں، اور انہی اعضاء کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بھی بن سکتے ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طریقے اور راستے دکھا دیے ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اب چاہیں آپ اچھا راستہ اختیار کریں، چاہیں آپ دوسرا راستہ گمراہی کا راستہ اختیار کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اختیار میں دے دیا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ نے آپ کو راستے دکھا دیے، چاہے آپ شاکر بن جائیں چاہے آپ کافر بن جائیں، آپ کے لیے دونوں راستے اللہ نے متعین فرما دیے۔ انہی 12 اعضاء میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں 2 پیر عطا فرما رکھے ہیں، یہ پیر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ 2 پیر دیے رکھے ہیں، ان 2 پیروں کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار بھی بن سکتے ہیں، اور انہی 2 پیروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے نافرمان بھی بن سکتے ہیں۔ ہم اور آپ انہی 2 پیروں کے ذریعے سے اللہ کے گھر کے اندر آئے، اور اللہ کی عبادت کے لیے ہم سب لوگ جمع ہو گئے۔ یہی 2 پیر ہیں جن 2 پیروں کے اوپر چل کے ہم اللہ کے گھر میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو 2 پیر ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان 2 پیروں کے استعمال کرنے میں اللہ نے مجھے اور آپ کو اختیار دے دیا ہے۔ آپ چاہیں ان 2 پیروں کا استعمال صحیح کر لیں، یا چاہیں تو ان 2 پیروں کا استعمال غلط کر لیں، آپ کے اوپر اختیار ہے۔ اگر آپ ان 2 پیروں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اٹھانا چاہتے ہیں تو اٹھا سکتے ہیں، اگر دونوں پیروں کو اللہ کی نافرمانی میں اٹھانا چاہیں اٹھا سکتے ہیں۔ نہ پیر منع کرے گا، نہ آپ کو دوسرا آدمی منع کرے گا، اختیار اللہ نے دے دیا ہے، آپ جیسے چاہیں کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر حکموں کو ان 2 پیروں کے اوپر چل کر کے ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن سکتے ہیں۔ لیکن یہی 2 پیر اگر آپ غلط استعمال کرتے ہیں، آپ اپنے دونوں پیر چوری کے لیے اٹھاتے ہیں، آپ اپنے دونوں پیروں سے چل کر شراب کی بوتل حاصل کرنے کے لیے مے خانے چلے جاتے ہیں، تو یقین جان لیجیے آپ گناہ گاری اختیار کر رہے ہیں، آپ غلط راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ پیر ابھی بھی منع نہیں کرے گا چلنے کے لیے، اس کو تو استعمال کرنا آپ کو ہے، صحیح کریں یا غلط کریں۔
یہی پیر جن پیروں کے ذریعے سے چل کر اللہ کا دین بھی حاصل کر سکتے ہیں، یہی پیر ان پیروں کے اوپر چل کر آپ گمراہی بھی پھیلا سکتے ہیں۔ اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دو پیر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرما دیے ہیں، ان دو پیروں کے ذریعے سے آپ اچھا کام بھی کر سکتے ہیں اور آپ غلط کام بھی کر سکتے ہیں۔ اختیار اللہ نے آپ کو دے دیا ہے۔ یہ دو ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی دیے، آپ کو بھی دیے۔ ان دونوں ہاتھوں کا اختیار بھی مجھے دے دیا اور ان دو ہاتھوں کا اختیار آپ کو بھی دے دیا۔ آپ چاہیں ان دونوں ہاتھوں کو اچھی چیزوں میں استعمال کریں اور چاہیں آپ ان دونوں ہاتھوں کو غلط چیزوں میں استعمال کریں۔ اچھی چیزوں میں کریں گے آپ کو نیکیاں ملیں گی، مطیع فرما بردار بن جائیں گے، اور اگر ان ہاتھوں کا استعمال غلط طریقے سے کریں گے آپ اللہ کے نافرمان اور باغی اور غدار بن جائیں گے۔ اگر آپ ان ہاتھوں کے ذریعے سے قرآن مجید کو ہاتھ میں لیتے ہیں یقیناً آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر آپ اس ہاتھ کے ذریعے سے، ان ہاتھوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی صفائی کرتے ہیں تو یقین جان لیجئے آپ کو ثواب ملے گا، آپ کو نیکی ملے گی۔ انہی ہاتھوں کے ذریعے سے راستے میں کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا کر کے ڈال دیتے ہیں، آپ نے صدقے کا کام کر دیا، اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ انہی ہاتھوں کے ذریعے سے بہت سارے خیر کے کام آپ بآسانی کر سکتے ہیں، اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن یہی دو ہاتھ، ان کے ذریعے سے آپ برا کام اگر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو گناہگار لکھ دے گا، آپ کو نافرمان لکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لکھ دے گا کہ آپ نے اللہ کے حکموں کو توڑا ہے۔ چنانچہ اسی ہاتھ سے اگر آپ کسی کے چھرا مار کر کے قتل کر دیں تو آپ قاتل کہلائیں گے۔ اسی ہاتھ کے ذریعے سے اگر آپ نے کسی کے ہاتھ کو کاٹ دیا تو آپ مجرم کہلائیں گے، سزا کے مستحق ہو جائیں گے۔ اسی ہاتھ کے ذریعے سے اگر آپ نے غلط اشارہ کر دیا، صحیح راستے پہ چلنے والے کو ہاتھ سے روک دیا، آپ مجرم کہلائیں گے، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے کو صحیح راستے سے روک دیا، یقیناً آپ نے بہت بڑا گناہ کیا۔ تو اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ چاہیں ان دونوں ہاتھوں کا صحیح استعمال کر لیں اور چاہیں آپ ان دونوں ہاتھوں کا غلط استعمال کر لیں، یہ ساری چیزیں آپ کے اختیار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی ہے، آپ چاہیں جون سی چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ کتنے پارٹ ہو گئے؟ بولتے رہو، سو رہے ہیں کچھ لوگ، بولتے رہو کہ سمجھ میں آئے گا کہ سبق آ بھی رہا سمجھ میں یا نہیں۔ مقصد بیان کرنا نہیں، مقصد ہے سمجھانا، سمجھ آنا چاہیے، ہر لفظ دل کی گہرائیوں میں اترنا چاہیے۔ مقصد جب پورا ہوگا جب آپ کی بات سمجھ میں آئے گی، اور سمجھ میں نہیں آئی تو 2 گھنٹے تقریر کر کے چلے جاؤ، پھر کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ تو اس لیے بات سمجھ میں تب آئے گی پڑھانے والا بھی بولے اور سامنے سننے والا بھی بولے۔ تو کتنے پارٹ ہو گئے؟ 4۔ 2 پیر ہو گئے ہمارے، 2 ہاتھ ہو گئے۔ تو آپ ہاتھ کا استعمال غلط بھی کر سکتے ہیں اور ہاتھ کا استعمال صحیح بھی کر سکتے ہیں۔ آپ چوری بھی کر سکتے ہیں ہاتھ سے، آپ چاہیں کیا کر سکتے ہیں؟ چوری کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک لطیفہ یاد آیا، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، بڑے اپنے وقت کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک بندہ چوری کرنے کے لیے گیا، چوری کر کے جیسے آنے لگا چند لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے پکڑنے کے لیے۔ ہوتا ہے جب چور کے اوپر نگاہ پڑ جاتی ہے کہ فلاں نے چوری کی ہے تو لوگ اس کے پیچھے دوڑتے ہیں پکڑنے کے لیے، اس کے پیچھے بھی دوڑے۔ اب کوئی جگہ اس کو ملی نہیں، فوراً مسجد میں داخل ہو گیا۔ مسجد کا گیٹ کھلا رہتا ہے، مسجد میں جب داخل ہو گیا، داخل ہونے کے بعد میں اگلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ امام صاحب نے قرات شروع کی، سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد میں قرآن مجید پڑھنا شروع کیا اور فرمایا الم نہلک الاولین، ہم نے پہلوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ اگلی صف سے ہٹا، پچھلی صف میں چلا گیا۔ عربی جانتا تھا نا، ہمارے یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، نہیں آتا نا سمجھ میں، لیکن عربی لوگ اگرچہ وہ مفسر نہ ہوں، بڑے خطیب اور بڑے عالم نہ ہوں، لیکن عام سی بات قرآن مجید کی جو زبان ہے وہ تقریباً کچھ تو سمجھ ہی جاتے ہیں۔
تو جب کہا کہ الم نہلک الاولین، ہم نے پہلوں کو ہلاک کر دیا، اگلی صف سے ہٹا پچھلی میں چلا گیا، کیونکہ اگلی صف والوں کو مطلب اگلے والوں کو ہلاک کر دے، مطلب ہلاکت ہی شروع، پچھلی میں چلا گیا۔ امام صاحب نے پھر آگے پڑھا ثم نتبعهم الآخرین، ہم نے پیچھے والے جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کے بعد والے ہیں، ان کو بھی ہلاک کریں گے۔ اب وہ وہاں سے ہٹا، بیچ میں آ گیا، چور تھا نا، چور تو پہچاننے کے لیے طریقہ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے چہرے کے جو اثرات ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے یہ چور ہے یا نہیں ہے۔ خوف طاری تھا اس کے دل کے اندر، وہاں سے ہٹا، بیچ میں آ گیا۔ امام صاحب نے پھر پڑھا کذالک نفعل بالمجرمین، جہاں کہیں بھی رہو گے مجرموں کے ساتھ میں برا سلوک ہوگا۔ وہ بھاگا وہاں سے اور کہنے لگا امام صاحب تو بڑا جادوگر ہے، کیونکہ امام نے پہچان لیا میں چوری کر کے آیا تھا، چنانچہ مجھے پہچان لیا، تو آپ اگر ہاتھ سے چاہیں تو چوری بھی کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو نیک کام بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے 4 باڈی کے پارٹ ہو گئے، 4 حصے ہو گئے، 4 اعضاء آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ یہی ہیں آگے 2 ہمارے کان ہیں، جس سے ہم اچھا بھی سن سکتے ہیں، جس سے ہم غلط بھی سن سکتے ہیں اور صحیح بھی سن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ لوگ بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے ہیں، آپ ایک بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ لیکن ایک شخص باہر بیٹھا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، یعنی چغل خوری کر رہا ہے، وہ بھی آپ انہی کانوں سے سن رہے ہیں۔ تو اطاعت بھی کر سکتے ہیں آپ اور نافرمانی بھی کر سکتے ہیں۔ اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے، چاہے آپ اللہ کی اور اس کے رسول کی تعریف سنیں یا لوگوں کی چغلیاں سنیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ نہیں؟ اختیار میں کتنے پارٹ ہو گئے؟ 6۔ 2 ہیں ہماری آنکھیں۔ یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور آپ ان 2 آنکھوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کر سکتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کو اگر آپ کھولیں اور قرآن مجید کو پڑھنا شروع کریں، یقیناً آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، صرف قرآن کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے دیکھنے پہ بھی ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مقدس اور آخری کتاب ہے۔ آپ حرم مکی کے اندر طواف کے درمیان میں مطاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کے اوپر آپ کی نگاہ پڑ رہی ہے۔ اس نگاہ کے پڑھنے سے، خانہ کعبہ کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ اپنے والدین کی زیارت کرتے ہیں ان آنکھوں سے، ایک مرتبہ والدین کو محبت کی نگاہ سے اگر آپ دیکھیں، اللہ آپ کو حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے صحیح دیکھنے کی۔ یہی آنکھ اگر آپ اسی آنکھ سے غیر محرم کو دیکھتے ہیں، آپ آنکھ کا زنا کر رہے ہیں۔ یہی آنکھ آپ اس سے غلط دیکھ رہے ہیں، یقین جان لیجئے آپ آنکھ سے گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی اور اس کے ساتھ میں بے وفائی کر رہے ہیں۔ تو یہ صحیح بھی کر سکتے ہیں آپ اور غلط بھی کر سکتے ہیں۔ اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کو صحیح کرنا ہے یا غلط کرنا ہے۔ کتنے پارٹ ہو گئے؟ 8 پارٹ ہو گئے۔ 8 ہو گئے کہ نہیں؟ اب ایک ایک پہ چلتے ہیں۔ پہلے تو مثنا 2 چلے تھے، اب ایک ایک پہ چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زبان عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت کی نشانی ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں زبان ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن آپ کیا کیا بات کہہ دیتے ہیں اس سے۔ بعض الفاظ آپ وہ بول دیتے ہیں کہ دل کے اوپر نشتر کی طرح چبھتے ہیں، زخمی کر دیتا ہے آدمی اپنی زبان کے ذریعے سے۔ کسی نے کہا جناب کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ زہر خریدنے جا رہا ہوں۔ کہا دکانوں پہ اوریجنل نہیں، اصل نہیں، لوگوں کی زبانوں پہ اثر ملتا ہے۔ کسی کا شعر ہے، کسی نے پڑھ دیا ہوگا۔ تو اگر آپ زبان کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بھی 2 پہلو ہیں، آپ صحیح بھی کر سکتے ہیں اور غلط بھی کر سکتے ہیں۔ اختیار اللہ نے آپ کو دے دیا ہے۔ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں آپ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔
ایک ان میں سے زبان ہے، دوسری شرمگاہ ہے۔ دو چیزوں کی آپ ذمہ داری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت دلوا دیں گے۔ یہ آپ کا فرمان عالی شان ہے۔ چنانچہ آپ اپنی زبان کے ذریعے سے اچھا کام بھی کر سکتے ہیں اور برا کام بھی کر سکتے ہیں، اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 9، کچھ کو یاد نہیں، کچھ کہہ رہے ہیں 10، 9 باتیں ہو گئی۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزیں اور ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ پہلی چیز ہے شرمگاہ، آپ صحیح کام بھی کر سکتے ہیں، غلط کام بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نکاح فرما دیا ہے، کسی خاتون کے ساتھ میں، کسی دوشیزہ کے ساتھ میں آپ کا نکاح ہو چکا ہے، آپ اس سے صحبت کریں گے اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، حقوق العباد ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن میں اپنی امت کے اوپر فخر کروں گا اس کی کثرت کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نسل انسانی کو آگے بڑھانا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک مرتبہ صحبت کرنے کے اوپر صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کرنے کا، اچھا کام کرنے کے اوپر اللہ نے آپ کو کتنا بڑا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ یہی شرمگاہ، اس کا دوسرا پہلو سمجھ لیں کہ اگر آپ کسی سے زنا کرتے ہیں تو یقین جان لیجئے آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ شرمگاہ ہے، دونوں کام کر سکتے ہیں، اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ چاہے صحیح کام کریں چاہے غلط کام کریں، اختیار اللہ نے آپ کو دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع فرما بردار بن جانا، اور چاہو تو اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور باغی بن جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کس کو دے دیا؟ انسان کو دے دیا۔ ایک اور چیز ہے جو بڑی اہم ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، وہ ہے دماغ۔ یہ کتنے نمبر کی چیز ہے؟ 11ویں نمبر کی چیز۔ 12 کا تذکرہ کیا تھا؟ نہیں، تو 12 کا جب تذکرہ کیا تھا اس میں 11واں نمبر کیا؟ دماغ۔ اب اس سے صحیح سوچ لو یا غلط سوچ لو، اللہ نے اختیار کس کو دیا؟ صحیح سوچنا اس بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے اپنے دماغ کو لگاؤں گا، صحیح سوچوں گا اللہ تعالیٰ کے بندوں کو، اس کے مخلوق کو کیسے فائدہ پہنچے، اس کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے تحاشا ثواب عطا فرمائے گا، بے تعداد لا تعداد ثواب عطا فرمائے گا۔ تھوڑی سی غور و فکر کر لینا، اللہ اور اس کے رسول کے اس پیغام کو لینے کے بعد میں جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے لوگوں تک پہنچانا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس کا دوسرا پہلو سمجھ لیجئے، آدمی اپنے دماغ کو غلط طریقے میں استعمال کر رہا ہے، اسلام کو نقصان پہنچانے میں، اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچانے میں، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنے دماغ کو استعمال کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان بن جائے گا۔ پہلو 2 ہیں، اختیار اللہ نے کس کو دے دیا؟ انسان کو دے دیا۔ اللہ نے اختیار آپ کو دے دیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اتنا اختیار دے دیا ہے کہ اگر شیطان بھی اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ شیطان کا مکر و فریب انسان کے عزم مصمم کے سامنے بالکل کمزور ہے۔ اگر انسان ارادہ کر لے مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی تو ہرگز نہیں کر سکتا۔ ہے بات کہ نہیں؟ اختیار کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے، اور شیطان کو انسان کے اوپر بالکل بھی زور نہیں دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے، جو تیری اطاعت کرے گا وہ تیرا بندہ کہلائے گا، جو میری اطاعت کرے گا میرا بندہ کہلائے گا۔ تیرے بندوں کے لیے جہنم ہوگی، میرے بندوں کے لیے جنت ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار کس کو دے دیا؟ اگر انسان اب بھی یوں کہے کیا کریں، شیطان کے دھوکے میں آگے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جب اللہ جہنم میں نافرمانوں کو داخل فرما دے گا تو
تو شیطان سے وہ لوگ کہیں گے جو شیطان کی اولاد اور شیطان کے بندے تھے کہ تو نے ہمیں جہنم میں لا کر ڈال دیا، تو شیطان کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے تو تمہیں بلایا، کھینچ کا پکڑ کا تو نہیں ڈال دیا نا، بلایا تم چلے آئے، میرا کام تو صرف راستہ دکھانا، میرا کام تو اس عہد کو پورا کرنا جو تمہارے رب سے کر کے آیا ہوں کہ ضرور بھی ضرور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، میرا کام تو یہ تھا۔ کیا تمہیں اللہ نے عقل عطا نہیں فرمائی تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں نہیں دی تھی؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سامنے پیغمبر اور رسول نہیں بھیجے تھے؟ یقیناً بھیجے تھے۔ پھر کیا جواب ہوگا؟ کچھ جواب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیا دے دیا؟ مکمل اختیار دے دیا، وہ چاہے انسان اللہ کا فرما بردار بن جائے چاہے نافرمان بن جائے، تو شیطان کو پریشان کرنے کی ضرورت بالکل نہیں۔ اللہ نے جو جو سیدھا سیدھا راستے بتائے اسی پہ چلنا ہے، اللہ نے جن راستوں سے چلنے کو منع کیا ہے ان سے باز آ جانا ہے۔ دو پہلو میں نے آپ کے سامنے بیان فرما دیے ہیں، ابھی 1 منٹ باقی ہے، ایک حصہ باقی رہ گیا، 11 ہو گئے کہ نہیں؟ آخر نمبر ہے جو ملک ہے، کیا ہے؟ ملک ہے، پورے جسم کا بادشاہ ہے، جس کے پاس میں سلطنت حکومت، جس کے پاس میں ہے، جس کے پاس میں سلطنت اعضا ہے، تمام اعضا کی سلطنت جس کے پاس میں، وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ ملک صاحب ہے نا، تو بعد میں نمبر آئے گا نا، تو یہ والے ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، کبھی آپس میں کہنے لگ جائے امام صاحب نے ملک صاحب کا نام لے دے، یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا۔ ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، اور اس پورے جسم کا جو ڈھانچہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر حکومت کرنے والا کیا ہے؟ حدیث پاک کے الفاظ ہے، ملک کا الفاظ استعمال کیا ہے حدیث مبارکہ کے اندر، اس لیے آپ لوگ اپنے والے ملک صاحب نہیں سمجھے اور دوسرے لوگ سمجھیں گے لو امام صاحب نے ملک صاحب کا نام لے دیا، یہ بڑا مسئلہ ہے، کیا کیا جائے۔ خیر، تو یہ بادشاہ اللہ تعالیٰ نے پورے جسم کا کس کو بنا دیا جی؟ دل کو بنا دیا۔ اب دل کا کنٹرول آپ کے قبضے میں دے دیا، آپ دل کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ کیا گناہ کر کر کے اس کو کالا کر دیں گے، یا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے کرتے اس دل کو ذاکر بنا دیں گے؟ کیا بنائیں گے؟ ذاکر بنائیں گے، شاکر بنائیں گے، صابر بنائیں گے انشاءاللہ۔ صابر بھی بنائیں گے، شاکر بھی بنائیں گے اور ذاکر بھی بنائیں گے، عابد بھی بنا دیں گے اس کو۔ کیا بنا دیں گے؟ عابد کا مطلب عبادت کرنے والا، ذاکر کا مطلب ذکر کرنے والا، شاکر کا مطلب شکر گزاری کرنے والا، صابر کا مطلب صبر کرنے والا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔